السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، ماہ رمضان میں جہاں بہت ساری نیکیوں کی بڑی اہمیت ہے، وہیں اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ دعاؤں کا، استغفار کا بھی اہتمام کرنا بڑا اہم ہے۔ دعائیں اللہ تبارک و تعالی سے مناجات کا ذریعہ ہیں، استغفار بخشش کا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمیشہ ہی راستہ کھلا ہوا ہے۔ ہمیشہ بندے کو چاہیے کہ اللہ سے وابستہ رہے، اپنی ضرورتوں کا سوال اللہ تبارک و تعالی سے کرے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، لیکن خصوصیت کے ساتھ ماہ رمضان دعا اور استغفار کا مہینہ ہے۔ دعاؤں کا اہتمام خاص طور پر ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ روزے دار کی دعا ان دعاؤں میں سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رد نہیں ہوتی۔ ثلاث دعوات مستجابات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کئی حدیث میں بیان فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، 3 لوگوں کی دعائیں یقینی طور پر قبول ہوتی ہیں، لا ترد یا لا شک فیہن، قبول ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یا وہ دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ ان 3 چیزوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی کسی 3 چیز کا نام لیا، کبھی کسی 3 چیزوں کا نام لیا۔ ان میں کئی ایک حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت الصائم، روزے دار کی دعا کا تذکرہ فرمایا۔ مسافر کی دعا، روزے دار کی دعا اور والد کی دعا یا بد دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رد نہیں ہوتی۔ تو 3 دعائیں مستجابات ہیں، قبول ہوتی ہیں، لا شک فیہن، جس میں کوئی شک نہیں، رد نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس میں روزے دار کی دعا ہے۔ روزے دار کی دعا، روزے کی حالت میں انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، قبول فرماتا ہے۔ اب ہم رمضان کے مہینے میں ہیں، یہ رمضان کا مہینہ فرض روزوں کا مہینہ ہے، اس میں روزہ فرض ہے، اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے۔ انسان روزے سے تو ہی ہے، لیکن رمضان کے روزوں میں ہے۔ میرے بھائیوں، فرض روزہ ہے جس میں اہتمام بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں خاص بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں جہاں پر رمضان کے احکام کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں رمضان کے مسائل بیان کرتے ہوئے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے احکام اور مسائل بیان کرتے ہوئے بیچ میں اس دعا کی آیت کریمہ کو ذکر کیا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ امت کے علماء نے استدلال کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعاؤں کی اہمیت رمضان کے اندر بہت زیادہ ہے۔ دعا کا اہتمام خاص طور پر ہونا چاہیے، ہمیشہ ہونا چاہیے۔ رمضان میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو ایک بات تو اس سے پہلے گزر چکی کہ روزے دار کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر رمضان کے احکام کی ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام مخاطب ہیں کہ جب آپ سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں فَإِنِّي قریب، تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں، مجھ پر ایمان لائیں، تاکہ وہ رشد و ہدایت پا جائیں، راہ راست پر آ جائیں، توفیق الہی سے ہمکنار ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو دعا کا خصوصی طور پر اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات رمضان کی ہر شب میں نہ جانے کتنوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اللہ تعالیٰ نہ جانے کتنوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ہر رات یہ معاملہ ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی گردنوں کو اللہ تعالیٰ ان رمضان کی راتوں میں سے کسی رات آزاد فرمائے گا۔ اس قدر اہتمام ہونا چاہیے۔ استغفار، بخشش مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث جس میں 3 باتیں بیان کی گئی، اس میں سے کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ أَدْرَكَ رَمَضَانَ ثُمَّ انْسَلَخَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ،
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور اس آدمی کی ناک مٹی میں مل جائے، خاک آلود ہو جائے، جسے رمضان کا مہینہ ملا، رمضان کا مہینہ پایا، وہ زندہ تھا رمضان کے موسم میں اور رمضان کا موسم اسے ملا، ثم انسلخ، اور پھر دھیرے دھیرے اس کا پورا ماہ رمضان ختم ہو گیا، ولم یغفر لہ، اور اس کی بخشش نہیں ہو سکی۔ ایسا آدمی کیا ہے؟ ایسا آدمی ناکارہ ہے، محروم ہے۔ میرے بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اس مہینے کے خیرات سے، اس مہینے کی نیکیوں سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ تو یہ مہینہ خاص طور پر دعاؤں کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے۔ ہماری نہ جانے کتنی خطائیں ہیں، نہ جانے کتنی غلطیاں ہیں، نہ جانے کتنی کوتاہیاں ہیں۔ صبح و شام اگر ہم اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں کو شمار کرنا چاہیں تو شاید شمار نہ کر سکیں۔ یہ موسم بہار ہے، نیکیوں کا، دعاؤں کا، استغفار کا۔ ہمیں چاہیے کہ اس موسم میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے، تذکرہ کر کے، اعتراف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، استغفار کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تاکہ ہمارے گناہوں کا دفتر کلوز ہو جائے، اور پھر اپنے گناہوں کو ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھنے کی کوشش کریں، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اس سے اچھا موسم، اس سے اچھا مہینہ، اس سے اچھی فضا گناہوں سے توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی، دعاؤں کا اہتمام کرنے کی میرے بھائیوں، اور اپنے نام عمل کو سدھارنے کی کوئی اور نہیں مل سکتی۔ اس سے اچھا موسم نہیں مل سکتا، اس سے اچھی فضا نہیں مل سکتی۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اس ماہ مبارک کی ساعتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی گھڑیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس میں خاص طور پر توبہ، استغفار۔ آپ دیکھیے شب قدر کا جب ذکر آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ بتائیے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ قدر کی رات ہے تو میں کیا پڑھوں، کیا دعا کروں؟ آپ نے اس میں جو تلقین فرمائی تھی، دعا جو بتلائی تھی، وہ یہ تھی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ جب تمہیں پتہ چل جائے شب قدر ہو تو تم یہ دعا کیا کرو، اے اللہ انک عفو، یقیناً تو بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور معاف کرنا تجھے بہت پسند ہے، فاعف عنی، تو اے اللہ تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو یہ توبہ، استغفار، معافی کے حصول کا مہینہ ہے، ہمارے پاس گناہوں کی بھرمار ہے، ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کو دھونا ہے، نام عمل کو نیکیوں سے بوجھل کرنا ہے، اور اسے گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ اس عزم کے ساتھ ہمیں اس مہینے سے گزرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔